الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے مسئلہ توحید اور رد شرک پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے چند پروگراموں میں نے مسئلہ الوہیت پر گفتگو کی ہے اور آج بھی اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ بعض دوست یہ سوچیں کہ یہ اتنے پروگرام اس پر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا کچھ یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے یہ تو سالوں کا کام ہے، وہ سارا میں کر نہیں رہا۔ یہ میں اس لیے اس کے اوپر اتنا زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں نے یہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ایک تو عبادت کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ عبادت ہو گئی، اپنے اصل کے اعتبار سے وہ چیز عبادت نہیں بنتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عبادت کو معمول کرتے ہیں کسی کے افعال کے اوپر کہ اگر کسی نے یہ فعل کر دیا تو وہ عبادت ہو گئی۔ مثال اس کی یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم ادب کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اس کو ہم قیام کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا قیام یا بس فقط قیام اگر کسی کے اور کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ اس کی عبادت بن گئی، اور جس کے لیے کھڑے ہو گئے وہ معبود بن گیا۔ ہم یہ عرض کرتے، اور اسی کے لیے پھر انہوں نے یہ طریقہ واردات اختیار کیا ہے کہ پھر اس کے اوپر وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تو کوئی معبود نہیں، تم نے اس کی عبادت بھی کر ڈالی اور اسے معبود بھی بنا ڈالا۔ تو یہ میں اتنی جو تفصیل بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ عبادت بنتی ہے نہ وہ بندہ معبود بنتا ہے، کیونکہ معبود کا معنی اور الہ کا معنی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات سے بتایا کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بندہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے تب اس کا وہ فعل عبادت ہوگا، ورنہ وہ عبادت نہیں بنے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت ہو یا نہ ہو، اگر تمہارا اعتقاد ہو یا نہ ہو، وہ اپنے شکل کے اعتبار سے جب وہ فعل تم سے صادر ہوگا تو وہ عبادت بن جائے گی۔ مثلا ہاتھ چومنا، تو وہ اس کو بھی عبادت کہہ دیتے ہیں اور اس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں کہ یہ فعل ایسا ہے کہ یہ عبادت بن گئی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز کا نام انہوں نے عبادت رکھا ہے وہ عبادت بھی نہیں بنتی، جس فعل کو وہ عبادت کہتے ہیں وہ عبادت ہوتا ہی نہیں، اور جس کو وہ معبود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم نے اس کو معبود بنا لیا نبی یا ولی کو، وہ معبود بھی نہیں بنتا، کیونکہ معبود کے لیے یہ چیز ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ اعتقاد ہو۔ تو پہلی بات تو اعتقاد کی ہے۔ ہاں، قرآن کریم کے اندر جیسے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ فرمایا گیا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا۔ تو وہ اس معنی میں الہ وہاں کہا گیا ہے کہ کوئی بندہ بھی نہ تو اپنی خواہشات کو، اپنے ارادے کو خالق مدبر سمجھتا ہے نہ حاکم سمجھتا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اپنے ارادے کو، اپنے دل کی من کی چیز کو خدا بنایا تو وہ اس کی گویا ابتدا ہوتی ہے، تو وہ مجازن اس کے لیے وہ وہاں الہ کا لفظ آیا ہے، حقیقتاً نہیں آیا، کیونکہ کوئی بندہ بھی نہ رکوع کرتا ہے اپنے ارادے کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، نہ سجدہ کرتا ہے، نہ ان کے لیے قربانیاں دیتا ہے، نہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، نہ جھکتا ہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو مفسرین نے اس کا یہ معنی لکھا ہے
کہ جس چیز کو، جس پتھر کو وہ پسند کرتا تھا، مشرکین جس کو پسند کرتے تھے اسی کی وہ عبادت کرنے لگتے تھے، تو اس معنی میں ہے۔ تو یعنی وہ مجازی معنی یا جو معنی کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانے تک لے جاتا ہے، جو ارادہ، معنی کہہ رہا ہوں، جو ارادہ، جو خواہشات اس کو وہاں تک لے جاتی ہیں، وہ اس کا پہلا سٹیپ بن رہا ہوتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے الہ اس کو کہا گیا ہے۔ ورنہ الہ وہی ہوتا ہے جس کو خالق مدبر سمجھا جائے۔ ہمارے دوستوں نے اس لیے الہ کے معنی کو محدود کر دیا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الہ کا یہ مطلب نہیں ہے، ان کا وہ رد کرتے ہیں۔ تو آج بھی میں اپنی بات کو حافظ ابن تیمیہ کے ایک فتوے سے، ان کے فتاوے سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں کہ کیا محض کسی فعل سے، کسی کام سے کوئی چیز عبادت بن جاتی ہے؟ یہ میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں حافظ ابن تیمیہ کی کتاب مجموع الفتاوی جلد 5 جز 8 صفحے 55 اور کتاب القدر، اور یہ بات انہوں نے کتاب الالوہیہ کے اندر بھی اس مسئلے کو انہوں نے شروع کیا ہے، وہاں پر بھی اس نے ان کی بیان کیا ہے، لیکن لفظ الہ خاص کر لکھ کر یہاں انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اِذَ الْإِلَٰهُ هُوَ الَّذِي يُؤَلَّهُ فَيُعْبَدُ مُحَبَّةً وَإِنَابَةً وَإِجْلَالًا وَإِكْرَامًا۔ یہ کتاب الالوہیہ کے اندر بھی یہ بات پہلی جلد میں بھی آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں الہ وہ ہے جس کو معبود بنا کر محبت، انابت اور عزت و احترام کے ساتھ اس کی پوجا کی جائے، فقط اس کی پوجا کی جائے، وہ الہ ہے۔ اگلے اور اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ هو الالہ المعبود فہذا اسم احق بالعبادت، اللہ ہی الہ ہے اور وہی معبود ہے، اور یہی نام عبادت کے زیادہ مستحق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام الہ ہے یہ اس لیے ہے کہ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آگے اس کے بعد الہ کی تشریح وہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَالْإِلَٰهُ مَن يَسْتَحِقُّ أَن يُؤَلِّهَهُ الْعِبَادُ وَيَدْخُلُ فِيهِ حُبُّهُ۔ کہتے ہیں کہ الہ وہ ہستی ہے جس کی، جو اس بات کی مستحق ہو کہ بندے اس کی بندگی کریں، اور ان میں اس کی محبت بھی داخل ہو اور خوف بھی۔ یہ دو چیزیں جو میں نے عبارتیں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ وہ ہے جس سے محبت کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے۔ آگے پھر وہ ایک رد کرتے ہیں علم کلام والوں کا، جو محدثین علم کلام والے ہوئے ہیں ان کا وہ رد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَالْإِلَٰهِيَّةُ عِنْدَهُمْ هِيَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْاِخْتِرَاعِ وَلَا يَعْرِفُونَ تَوْحِيدَ الْإِلَٰهِيَّةِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِلَٰهَ هُوَ الْمَأْلُوهُ الْمَعْبُودُ وَأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِقْرَارِ بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ تَوْحِيدًا حَتَّى يَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو جب انہوں نے اس بات کو شروع کیا تھا نا، اس بات کو، تو وہاں پر انہوں نے ابتدا میں اس بات کو کہا تھا، اس لیے میں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے جو ترجمہ کیا وہ غلط نہیں۔ وہ کہتے ہیں وَبِهَذَا وَغَيْرِهِ يُعْرَفُ مَا وَقَعَ مِنَ الْغَلَطِ فِي سَمِّ التَّوْحِيدِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْمُتَكَلِّمِينَ الَّذِينَ يُكَرِّرُونَ التَّوْحِيدَ فِي الْكُتُبِ الْكَلَامِ وَالنَّظْرِ۔ تو یہ عبارت چل رہی ہے علم کلام کے رد کی، وہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو علم کلام والے ہیں ان کے نزدیک، یعنی علم کلام والے یہ کہتے ہیں کہ جو الہ ہے نا، اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قدرت کا نام اور پیدا کرنے کا نام الہ الوہیت رکھا ہے، ایجاد کرنے پر قدرت کا نام الوہیت رکھا ہے۔ یعنی متکلمین یہ کہتے ہیں کہ الہ وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور علم ہو، وہ چیزوں کو پیدا کرے، ان کی لک آفٹر کرے، ان کو چلائے، یہ متکلمین کہتے ہیں۔ تو حافظ ابن تیمیہ ان پر گرم ہوتے ہیں
تو وہ گرم ہو کر کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا الہ وہ ہوتا ہے جو خالق مدبر ہو، تو وہ کہتے ہیں ولا یعرفون توحید الالہیت ولا یعلمون. یہ جو علم کلام والے ہیں نا، ان کو تو یہ لوگ تو الوہیت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ولا یعلمون، اور ان کو تو توحید الوہیت کا علم ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو خالق اور مدبر ہو، جس کی قدرت ہو، اور اس کی قدرتوں، اس کے احسانات کو دیکھ کر بندہ اس کے آگے جھکے اور مستحق کی عبادت سمجھے. یہ متکلمین نے کیسے کہہ دیا؟ بڑی نوٹ کرنے والی یہ بات ہے. یعنی جتنے متکلمین ہیں، خواہ وہ ماتریدی ہوں یا وہ اشعری ہوں، جتنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مگر حافظ صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے، اور پھر کہتے ہیں ولا یعرفون توحید الالہی، ان کو الوہیت کا کی پتہ، ولا یعلمون ان الالہ هو المعلوہ المعبود. وہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ الہ تو اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. اب آگے میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، انہوں نے دوبارہ اس بات کو کوٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کو خالق مالک مدبر رب تو مانتے ہی تھے، وہ تو کہتے تھے بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ تَوْحِيدًا. تو جب انہوں نے ایجاد اور قدرت رب کی مانی تو کیا ان کی توحید پوری ہو گئی؟ اب وہ علم کلام والوں کو جواب دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں، ان کی قدرت پوری نہیں ہوئی. حتیٰ یشہدوا لا الہ الا اللہ، جب تک انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اب یہاں پر وہ سارا مسئلہ پھر جس کو کہتے ہیں نا گول کرنا، وہ سارا مسئلہ گول کر گئے ہیں اس بات پر کہ آخر مشرک جب ایک ربوبیت کا اقرار کرتے تھے ان کے حساب سے، تو پھر وہ دوسروں کو عبادت کا مستحق جانتے ہی کیوں تھے؟ اب علم کلام والوں نے تو اس کی تشریح کی ہے نا کہ بندے کا دل مائل ہی نہیں ہو سکتا کسی کی بات ماننے پر یا اس کی طرف جھکنے پر جب تک اختراع اور قدرت اس کے اندر نہ مانی جائے. انہوں نے ایک لاجک دیا ہے علم کلام والوں نے، انہوں نے لاجک دیا ہے، ایک منطقی طور پر انہوں نے اس کا نتیجہ نکالا ہے. لیکن حافظ صاحب اس طرف نہیں گئے. وہ کہتے ہیں نہیں، ان کو ان کے ساتھ ویسے ہی محبت ہو گئی تھی. اب ایسی محبت اور محبوب کا میں تو کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ کیا ہے. میں نے اس کو سمجھنے، سوچنے، غور کرنے کے لیے بڑے جتن کیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں سے بات بھی کی ہے کہ یار یہ جو عبارتیں ہیں کہ بس الہ وہ ہے الہ المعبود، فقط معبود، اس کے اندر کوئی کمال بھی نہ مانے، نہ یہ مانے کہ یہ بارش دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، یہ مانے ہی نہ، پھر بھی محبت والی اس کی عبادت کرے. یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اس کا دل کیسے اس کی محبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے؟ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے بہت کوشش کی. ان میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میرا لڑکا مرغوب احمد، وہ بچوں کو پڑھاتا ہے کالج کے اندر، کالج میں وہ پڑھاتا ہے، اور وہ ان بچوں کو پڑھاتا ہے کہ جو یہاں کی لینگویج کے مطابق ان کو ڈم کہتے ہیں، کہ یعنی کہ جو ذہن کے کمزور، انہوں نے پڑھا نہیں، گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، تو ان کو اکٹھا کر کے کالج میں لانا اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، ان بچوں کو وہ پڑھاتا ہے. یہ اس کا ذوق ہے. کہتا ہے ایسے بچوں کو پڑھانا، وہ مرغوب احمد کہتا ہے ذرا زیادہ مزہ آتا ہے، ان کا عام لوگ نہیں ان کو پڑھاتے، تو وہ اس کمپنی میں کام کرتا ہے. تو وہاں دو لڑکے تھے، یعنی اب میں نے وہ ڈم کا لفظ بول دیا، میں بار بار نہیں بولنا چاہتا، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں بھی ہو سکتا تھا، کمزور کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کی کلاس میں دو لڑکے تھے، وہ اس کو ملنے کے لیے آئے. تو میں نے ان دونوں کو بلایا. ایک کا نام روبن تھا اور ایک کا نام میتھیو تھا، لیکن وہ اس کو میٹ کہتا تھا، میٹ اور میتھیو اور وہ روبن. میں نے دونوں کو بلایا. میں نے حافظ ابن تیمیہ کا سارا کیس ان روبن کے اور میٹ کے سامنے رکھ دیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ عربی کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے عبد،
اور اس عبد کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی فرما برداری کرنا اور دل و جان سے اس کے آگے جھک جانا، اور کچھ ایسے کام کرنا جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہو، اور جو وہ کہے نا بس ایسے کرنا۔ یہ عبد کا مطلب ہوتا ہے، یہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے۔ اتنا بندہ اس سے امپریس اور متاثر ہو جائے کہ جو وہ یہ کہے نا اطیع اللہ، بس اللہ کی اطاعت، کیوں کہ وہ خالق، مالک، رازق، مدبر ہر چیز کا ہے وہ، جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں سورہ نحل میں پڑھا تھا۔ اور پھر بندہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دے، میرے مولا میں کچھ نہیں، تو ہی ہے، اور پھر کچھ ایسے افعال کرے جس سے اپنے تذلل کا، اپنی انکساری عجز کا اظہار ہو، جیسے رکوع کرنا اور جیسے سجدہ کرنا، اور پھر اس کے نام کا کچھ خرچ کرے کہ میرا مولا یہ تیرا ہی تو دیا ہوا ہے، میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں، تیرے رستے پہ دے رہا ہوں۔ میں نے ان روبن کو اور میٹ کو یہ عبادت کا مطلب سمجھایا، میں نے کہا یہ عبادت کا مطلب ہے۔ ویسے ابھی تو میں نے بتایا کہ جا کر میں آپ کو ابن منظور افریقی اور وہ جوہرہ سے اور قرطبی اور ابن کی سب سے پڑھ کر بتاؤں گا کہ سب نے یہ عبادت کا مطلب یہ لکھا ہے، بات ماننا احسان کی وجہ سے اور اس کے آگے جھک جانا، تو اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا روبن، میں جو تمہیں پڑھاتا ہے لڑکا مرغوب احمد میرا بیٹا ہے، اس کو ذرا بھول جائے، میں اپنی مثال نہیں دیتا، تم میری بات مانو گے یا میرے نام پہ کچھ خرچ کرو گے یا میری تم عبادت کرو گے، اس عبادت کے معنی میں کچھ میرے احسان مند تم ہوگے؟ تو وہ روبن اور میٹ جو ڈم بچے تھے دونوں، وہ مجھے کہنے لگے آر یو اوکے، تیرا ذہن ٹھیک ہے، دماغ خراب تو نہیں؟ میں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے میرا ذہن۔ وہ کہنے لگا بندہ کسی سے متاثر اس وقت ہوتا ہے، اس کی بات وہ اس وقت مانتا ہے اس نے اس کے لیے کچھ کیا ہو۔ تو وہ کہنے لگا میرے باپ نے مجھے بائک لے کے دیا، دوجا کہتا ہے میری گاڑی کی انشورنس کرائی، انہوں نے مجھے پیدا کیا تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، تو اس لیے میں ان کی طرف جھکتا ہوں، ان کی بات مانتا ہوں۔ چلو وہ اللہ تعالیٰ والی عبادت ہے نہیں، پر ان حساب سے وہ تو کفار تھے، انہوں نے اپنی مثال دینی تھی۔ کہنے لگا میرا ایک فرینڈ ہے، اس نے مجھے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لفٹ دی، تو جب اس نے لفٹ دی تو میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہ اگر اس نے مجھے کبھی کہا کہ کچھ کہا کہ مجھے بھی لفٹ چاہیے یہ تو میں اس کا کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کسی نے کچھ کیا نہ ہو اور آپ کے دل میں اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اس کی بات بھی مانوں اور اس کے جھکوں۔ یہ روبن اور جو تھا نا میٹ نے یہ بات مجھے سمجھائی۔ اسی طرح میں نے لوگوں کے آگے یہ اپنا کیس رکھا، کھولا، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ربوبیت اور الوہیت کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے مگر وہ ان کو یہ نہیں مانتے تھے، یہ نہیں وہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے کچھ کیا ہے، یہ نہیں تھا، بس عبادت کرتے تھے فقط۔ اب یہ کیسے ہو گیا کہ وہ عبادت؟ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں ساری الحمدللہ، اور ان کا سامنا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور یہاں انہوں نے رد کیا ہے متکلمین کا اپنے ذام میں۔ وہ کہتے ہیں وَلَا يَعْرِفُونَ تَوْحِيدَ الْإِلَٰهِيَّةِ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْإِلَٰهَ هُوَ الْمَعْلُوهُ الْمَعْبُودُ۔ علم کلام والوں کو تو معبود کا ہی نہیں پتہ، الہ کا ہی نہیں پتہ، الوہیت کا ہی نہیں پتہ، ان کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ خیر ان کی مرضی رہ گئی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک پھر ان کی میں عبادت کی بات بتاتا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ نے عبادت کا ایک کہا، ایک لفظ بولتے ہیں، کہتے ہیں العبادہ، یہ جلد مجموع الفتاوی جلد 6 جز 10 اور صفحہ 85 اور کتاب کا نام ہے علم السلوک۔ کہتے ہیں العبادہ ہی اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنہ الظاہرہ فالصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج۔ آگے وہ کہتے ہیں عبادت ایک جامع نام ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جس سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔ تو جیسے نماز، زکوٰۃ، یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں،
یہ عبادت ہیں۔ اب وہ عبادت کی ایک لسٹ دی ہے انہوں نے کہ ذکر قرآن ذکر ہے، قرات ہے، و امثال ذالک من العبادہ، تو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ رحمت اس کے بعد پھر آگے وہ کہتے ہیں ایک تو یہ عبادت، پھر آگے وہ کہتے ہیں فالعبادۃ والاستعانۃ وما يدخل فی ذالک من الدعاء والاستغاثۃ والخشیۃ والرجاء والانابۃ، اور آگے کہتے ہیں فی عبادک وتوکلک والاستعانتک، عبادت یہ ہے کہ کوئی کسی سے مدد مانگے، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت اور استعانت، جو عبادت استعانت میں داخل ہے، یعنی دعا، استغاثہ اور یہ ساری چیزیں، انہوں نے عبادت کا نام استغاثہ میں رکھا، اور آگے جا کر کہتے ہیں والدعا، دعا بھی استعانت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا عبادت کی وہ لمبی لسٹ دیتے ہیں، کچھ تو وہ چیزیں جو واقعی عبادت ہیں، لیکن میرا وہ تو عبادت ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ فلا یشرک بہ ولا یتوکل علیہ ولا یستغاث بہم کما یستغاث باللہ ولا یقسم علی اللہ بہم ولا یتوسل بذواتہم۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت یہ ہے کہ ذوات کا وسیلہ پیش کرنا، یہ بھی عبادت، استغاثہ بھی عبادت، اور الہ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس بات پر تو وہ بار بار دلائل دیتے ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ ربوبیت میں تو شرک نہیں کرتے تھے، اور بس وہ الوہیت میں ان کا شرک تھا، اور الہ کا مطلب یہ ہے کسی کو بس عبادت اس کی مان لینا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک استغاثے کا تعلق ہے، یہ میں نے شرک القبور جب پروگرام کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم، اس کی عنایت اور فضل سے وہاں پر میں نے دلائل سارے عرض کر دیے تھے۔ آج میرا وہ موضوع نہیں ہے، صرف ایک آدھے منٹ میں یہ بتاتا ہوں کہ استعانت و استغاثہ جو ہوتا ہے یہ مجازن ہوتا ہے۔ جو کچھ جتنی قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہوتی ہے، اس سے، جیسے قرآن کریم میں یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں، احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ عام عوام سے ہم ایک طرح کا استغاثہ یا وہ مدد مانگتے ہیں، استعانت کرتے ہیں جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ پانی کا گلاس دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان سے یہ پانی کا گلاس اور یہ چیزیں نہیں، وہ ذرا بڑی مدد ہوتی ہے، بلکہ وہ تو ایک طرف ہو گئی، ان کے کپڑوں سے بھی شفا حاصل کی جاتی ہے، وہ ہم اس کو استغاثہ کہتے ہیں، اور وہ مجازن ہوتا ہے، اور وہ عبادت۔ اور اسی طرح وسیلہ تو خیر کسی نے کبھی اس کو عبادت نہیں کہا۔ میں نے مسجد نبی شریف کے اندر لگاتار ایک ہفتہ 7 دن حافظ ابن تیمیہ کی عبارات، ابو بکر الجزائری کی، اور سب کو مختلف علماء جن سے میری ملاقات ہو سکی، میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وسیلہ عبادت ہے، استغاثہ عبادت ہے، تو آپ مجھے صحابہ سے لے کر اب تک کوئی حوالے 2 4 10 یا 3 4 مجھے چاہیے کہ کسی نے توسل کو عبادت کہا ہو یا کسی نے شفاعت کو عبادت کہا ہو، کیونکہ یہ ساری کتابوں میں ہے کہ وہ توسل و شفاعت ہی عبادت تھی، مگر مجھے کوئی حوالہ نہ انٹرنیٹ سے ملا، نہ کتابوں سے ملا، نہ قرآن کریم نے وسیلے کو عبادت کہا، نہ استغاثہ کو یا ہاتھ چومنے کو یا کسی کے قیام کے لیے کھڑے ہونے کو، کسی نے اس کو عبادت نہیں کہا۔ اصل عبادت کوئی چیز بھی اس وقت بنتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب ارادہ اس کو یہ ہو کہ یہ معبود ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ میں سورج کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ، اور وہ کہتا تھا سورج خدا کا بیٹا ہے، تو اس طرح سے میں خدا کا پوتا ہوں، خدائی خون میرے اندر شامل ہے۔ تو ان جو مصر کے فرعون تھے یا لوگ جو ان کو مانتے تھے، فرعون کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، وہ فرعون کا معنی میں آگے جا کر بتاؤں گا آپ کو کسی وقت انشاءاللہ۔ تو وہ اوتار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، سورج کو، چاند تاروں ان کا اوتار سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو اس معنی میں وہ کہتے تھے ہم خدا ہیں۔ اچھا، جب اس نے کہا کہ میں خدا ہوں اب، اور اس کا میں پوتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کی اولاد سورج اور سورج کی اولاد میں فرعون۔ یہ فرعون کا معنی جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے نا، عربک ڈکشنری میں نہیں،
جو پرانی مصری ڈکشنریز ہیں تو ان کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا. گوگل کے اوپر ڈالیں انٹرنیٹ کے اوپر تو وہ ساری معلومات آ جائیں گی آرکیالوجسٹ جنہوں نے اس پر تحقیق کیا. اب وہ فرعون کے پاس ایک بندہ جاتا ہے, وہ نارملی چیزیں جو عام ہم کرتے ہیں, وہ فرعون کو کہتا ہے مجھے 5 روپے دے دو. اب فرعون اس کے سامنے ہے, خدا بن کر ظاہر ہوا, وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی. اس وقت میں وہ بات نہیں کر رہا کہ رب کا مصری زبان میں کیا مطلب تھا اور فرعون کیا تھا, میں وہ کہہ رہا ہوں جو فرعون کے اعتبار سے تھا. وہ رب بن کر اس کے سامنے ظاہر ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے سامنے سجدہ بھی کرنا ہے, جھکنا بھی ہے اور میرا حکم بھی ماننا ہے, اور لوگ اس کے سجدے بھی کر رہے ہیں. جب اس کو سجدے کر رہے ہیں ایک بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کہتا ہے مجھے پانی کا گلاس دے دو, تو یہ کہنا عبادت بن جائے گی, یہ کہنا شرک بن جائے گا. کیوں کہ اس بندے نے اس حالات کے مطابق اس کو معبود سمجھا ہے, خدا کی ذات کا حصہ اور جز سمجھا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اگر یہ اعتقاد ہو تو پانی کا گلاس مانگنا کسی سے یہ بھی شرک بن جائے گا. لات کے پاس, عزا کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے, وہ جا کر کہتا ہے مائی صاحبہ, لات کو کہتا ہے مائی صاحبہ. لوگ کہتے ہیں لات ستو پلاتا تھا. قرآن کی وہ میں آیتیں سناؤں گا آپ کو. پلاتا نہیں, اگر پلاتا تھا تو پلاتی تھی. اچھا, لیکن وہ کوئی ستو شتو نہیں پلاتا تھا, وہ کوئی روایت نہیں ہے. بول جوزہ والی اس پر آگے جا کر میں بات کروں گا. امام بخاری نے اس کا رد لکھا ہے کتاب الشروط کے اندر, انشاءاللہ اس پر بات کروں گا میں, لیکن آج نہیں. تو لات کے پاس ایک بندہ جاتا ہے, اگر لات تھی تو کوئی اس کے مجسمے کے پاس جاتا ہے, اس کے بت کے پاس جن کو انہوں نے خدا کی بیٹی بنایا ہوا تھا نعوذ باللہ. اس کو کہتا ہے مجھے 10 کھجوریں چاہیے. تو یہ کہنا عبادت بن جائے گا, یہ کہنا شرک بن جائے گا. کیوں؟ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ خدا کی بیٹی ہے, اس نے کائنات کو پیدا کرنے میں کچھ پارٹ پلے کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر, تو اس لیے وہ کہے کہ اس کا یہ کہنا شرک بن جائے گا. اور اگر یہ نہیں اعتقاد تو پھر نہیں. اب اس کو قرآنی مثالیں میں دوں گا, آیتیں میں نہیں پڑھوں گا, الحمدللہ وہ آیتیں سب کو آتی ہیں. کیونکہ حافظ ابن تیمیہ اور سب کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ عبادت کے یہ حرکات و سکنات جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, صرف ان حرکات و سکنات کا نام عبادت ہے. اگر یہ اللہ کے لیے کر دیے جائیں تو وہ عبادت بن جائے گی, اگر غیر اللہ کے لیے کیے جائیں تو تب بھی وہ عبادت بن جائے گی. کیسے؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, قیام کرتے ہیں, اگر یہی کام کسی اور کے لیے کر دیا تو وہ عبادت بن گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں. اب دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا. ملائکہ نے سجدہ کیا ان کو, آدم علیہ السلام کو, اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 بیٹوں نے سجدہ کیا. اب جو ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں, یہی حیت و کیفیت تھی اس سجدے کی, اور انہوں نے ایسے کر دیا. لیکن ملائکہ کا سجدہ عبادت نہیں بنا. یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ عبادت نہیں بنا. کیوں سجدہ عبادت نہیں بنا؟ کہ ان کا یہ اعتقاد نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اللہ کا جز یا حصہ ہیں, یا یہ خالق ہیں, یہ مدبر ہیں, خدا کی خدائی میں ان کا کوئی عمل دخل ہے. جب یہ اعتقاد نہیں تھا نا تو وہ فقط ادب رہ گیا, وہ فقط تعظیم ہو گئی. اب جب اللہ کے لیے ادب اور تعظیم وہی کریں گے تو وہ اس لیے کریں گے وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا رازق ہے, وہ مدبر ہے, وہ قیامت کا مالک ہے, بعد کا مالک ہے. یہ جتنے اعتقادات ہیں یہ ہمارے سجدے کو اور ہمارے رکوع کو عبادت میں بدل دیں گے. اس نیت نے بدل دیا. اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب یعقوب علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹوں کی یوسف علیہ السلام کے لیے یہ نیت نہیں تھی کہ وہ جز ہیں یا خدائی کا حصہ اور شریک ہیں, خالق مدبر ہیں, وہ نہیں ہوا. ملائکہ کی بھی یہ نیت نہیں تھی, وہ نہیں ہوا.
اس وقت سجدہ عبادت ہماری شریعت کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی ادب کا سجدہ کر دے اور اس نے اس کو معبود نہیں سمجھا تو ہم کہیں گے یہ حرام فعل کا مرتکب ہوا ہے، اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فرمان کی خلاف ورزی کی ہے۔ شرک پھر بھی نہیں بنے گا، عبادت پھر بھی نہیں بنے گی، کیوں کہ کرنے والے نے گناہ کا کام کیا ہے، گناہ یہ، اور اس نے ان کو معبود نہیں مانا۔ اب ہمارے دوستوں کا اس مسئلے میں اختلاف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے سے بندہ ہو جاتا ہے مشرک اور وہ اس کی عبادت وہ کر لیتا ہے، اس لیے انہوں نے وہ عبادت کی جو ہے نا یہ تعریفیں کی ہیں کہ بندہ جی وہ ہو گیا مشرک۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتا تا وقت کہ اس کے بارے میں اس کا اعتقاد نہ ہو۔ یہاں میں ایک آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں جو آپ کو میں نے اگلی سنانی ہے۔ وہ یہ لطیفہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی چیز کی ساری عمر مخالفت کرتا ہو نا، لکھتا ہو، کبھی نہ کبھی اللہ حق اس کی قلم سے نکلواتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، لیکن ہو وہ غلط بات، غلط لکھ رہا ہو، ایک پٹری سے اترا ہوا ہو، اللہ اس کی زبان سے حق نکلوا دے گا۔ حافظ ابن تیمیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہے نا رب اور الہ، ربوبیت یہ الگ الگ ہیں، ربوبیت اور ہوتی ہے، الوہیت اور ہوتی ہے، یہ لازم و ملزوم نہیں ہے، کیونکہ مشرکین نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا تھا، الوہیت میں کر دیا، تو اس لیے یہ ممکن ہے ان کے ذہن میں کہ کوئی بندہ کسی کو فقط معبود مانے اور اس کو منعم نہ مانے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب جب اور پھر انہوں نے اس کو الگ الگ کیا، لیکن اس پہ ساری زندگی لگا دی، 40 جلدیں تقریباً کم و بیش بما فہرست کے، فتاوی ابن تیمیہ، فتاوی نجدیہ 16 جلدوں کا میرے پاس ہے، باقی 700 سال کا پورا لٹریچر۔ اس وقت سعودی عرب کی لاکھوں کتابیں اس موضوع پر، اردو میں، عربی میں، ہر زبان میں، یہ الوہیت الگ ربوبیت الگ، وہ انہوں نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا، الوہیت میں کیا، یہ تقسیم کی۔ اور وہ کہتے ہیں جو الہ ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، نہیں، جو الہ ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے، اور جو رب ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، امام کعبہ پاکستان میں گئے، غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے، میرے ذہن سے غلط نام نہ نکل جائے، غالباً ڈاکٹر خالد ان کا نام تھا، پاکستان میں وہ گئے پچھلے دنوں میں، وہ یمن کے سلسلے میں پاکستانیوں سے ہیلپ لینے کے لیے، المدد یا پاکستان۔ تو جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے مختلف جگہ پر تقاریریں کی، تو پاکستان کے اندر بڑا پاش ایریا ہے، اس کو بیریا ٹاؤن کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں رہتے ہیں، مہنگا، اس کے اندر ایک بڑی مسجد ہے وہاں کے ملک ریاض صاحب جنہوں نے بنائی، وہ ان کو لے گئے، انہوں نے ان کی مسجد میں بھی خطبہ دیا۔ اب وہ ان کے جتنے خطبات تھے وہ ٹی وی پر بھی آتے رہے، چھپتے رہے، اور ہفتہ روزہ اہل حدیث کے اندر تو لفظ با لفظ وہ آتے تھے، سارا ان کا ترجمہ آتا تھا، وہ ساری فائلیں میرے پاس ہیں۔ انہوں نے بیریا ٹاؤن کے اندر یہ تقریر کی، وہ امام کعبہ نے۔ تو اب وہ جو بیریا ٹاؤن کے لوگ تھے وہ تو اس لیے چلے گئے کہ کعبے کا امام ہے، ہم ان کی سپیچ کو سنتے ہیں، مگر انہوں نے اپنی سپیچ میں اس مسئلے کو نہیں بھولے، وہ نہ یہ مسئلہ انہوں نے وہیں رکھا، ربوبیت الوہیت کا۔ تو وہ جہاں جاتے تقریر یہ کرتے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے لوگ اس کی ربوبیت کو مانتے ہیں اسی طرح لوگ اس کی الوہیت کو بھی مانیں۔ اب یہ جملہ بیریا ٹاؤن میں، مجھے نہیں پتا کہ جو پڑھنے والے تھے، اگر کوئی اہل علم ہوں گے ان کے تو شاید وہ تو اس بات کو پہنچے، وہ عام لوگوں کو اس کا پتہ چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی جب وہ یہ کہہ رہے تھے نا امام کعبہ کہ بیریا ٹاؤن کے اندر کہ جو رب یہ چاہتا ہے کہ جیسے لوگ اس کی ربوبیت کو مانتے ہیں اسی طرح اس کی الوہیت کو مانیں۔ اچھا، اب اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب اس کا یہ تھا کہ مشرکین ربوبیت کو تو مانتے تھے
مگر وہ عبادت میں اللہ کا شریک کرتے تھے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو لوگوں سن لو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ نہ ربوبیت کے اندر شرک ہو نہ الوہیت کے اندر شرک ہو۔ اب جو وہ بیریا ٹاؤن تھا نا، وہاں پر جب جی خطبے ہوئے، لاہور وہ پروفیسر کیا نام ہے جو ہفتہ روزہ حدیث نکالتے ہیں، انہوں نے ان کے پروگرام کرائے، ہر جگہ پر وہ مختلف، ہر جگہ پر توحید و الوہیت، ربوبیت، الوہیت، ربوبیت۔ اب شاید میں اپنی بات سمجھا سکوں کہ میں اس کے اوپر کیوں اتنا زور لگا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر اس کے لیے اتنا پیسہ دیا جاتا ہے کہ یہ کریں، ربوبیت الگ ہے، الوہیت الگ ہے، ربوبیت الگ ہے، الوہیت الگ ہے، اسی کے اوپر سارا زور دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو میں نے کہا نا حق لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو، جس کو میں نے لطیفے کا نام دیا ہے، وہ سنیں ذرا لطیفہ۔ اللہ میرا رب ہے، وہ ہر ایک کی زبان سے جب وہ غلطی کر رہا ہو تو کہیں نہ کہیں حق نکلتا ہے اس کی زبان سے۔ تاریخ پڑھ لیں ہر جگہ پر۔ اب حافظ ابن تیمیہ نے اس کو کیا، لوگ اس کی دعائی دے رہے ہیں، رسالے لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ حافظ ابن تیمیہ کے قلم سے یہ بات نہ نکلے کہ رب اور الہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جو ربوبیت میں شرک کرے گا وہ الوہیت میں کرے گا، ممکن نہیں کہ یہ بات نہ ہو۔ خیر، جب اس توحید کے اوپر میں یہ کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ میرے سامنے یہ حوالہ ظاہر فرما دیا فتاوی ابن تیمیہ سے، اور بڑے مزے کے، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا پتہ نہیں کتنا کسی کو لطف ہے اس بات سے، کیونکہ دیکھنے میں تو یہ ایک خوش کسی بات ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑی تر بات ہے۔ یہ مجموع الفتاوی جلد 8 جز 14 صفحہ 11 اور کتاب التفسیر سے پڑھ رہا ہوں میں۔ کہتے ہیں الاسم الاول یتضمن غایت العبد ومصیرہ ومنتہاہ وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله وهو عباد الله، والاسم الثاني يتضمن خلق العبد ومبتداه وهو أنه يربيه ويتولاه معه، أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبیت فی الالہیہ، والربوبیت تستلزم الالوہیت ایضا۔ کاش کہ مجھے یہ بیریا ٹاؤن میں پڑھنے کا موقع ملتا اس وقت۔ مجھے شوق نہیں ہے اس بات کا کہ میں بیریا ٹاؤن میں بات کروں، میں اس وقت کہہ رہا ہوں۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں پہلا اسم اللہ کی بندے کی غایت اور منتہا کو شامل ہے، اور جو کچھ اس کے لیے پیدا کیا گیا اور جس میں اس کی اصلاح اور اس کا کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور دوسرا رب بندے کی تخلیق اور اس کو ابتدا کو شامل ہے، کیونکہ وہی پرورش فرماتا ہے اور مددگار بنتا ہے، حالانکہ ثانی پہلے میں داخل ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں الربوبیتی فی الالہیہ، یعنی ربوبیت الوہیت میں داخل ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں 100 بار اس عبارت کو پڑھوں، 4 پروگرام نہیں، اگر ربوبیت کو شامل کر لیں تو کتنے پروگرام میں کر آیا ہوں۔ دیکھیں حق کیسے بولتا ہے، میرا رب کس طرح سے نکلواتا ہے بات کو۔ تو وہ کہتے ہیں الاول دخول الربوبیت، پہلی چیز ربوبیت اور الوہیت میں اول چیز ربوبیت ہے۔ فی الالہی الدخول الربوبیت، یہ داخل ہے ربوبیت فی الالہیہ، والربوبیت، آگے وہ کہتے ہیں جو ربوبیت ہے تستلزم الالوہیت ایضا، تو وہ داخل ہے اس کے اندر، اور ربوبیت الوہیت کے لیے لازمی ہے، مستلزم ہے۔ یہ کیوں؟ جو رب ہوگا وہی الہ ہوگا، اور جو الہ ہوگا وہی رب ہوگا۔ میں نے کتنے پروگرام اس کے اوپر کیے، شاید میں اپنی بات نہ سمجھا سکا ہوں اس بات کے اوپر،
اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے یہ بتا دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عبد المجید نے کیا کیا، ٹائم ضائع کیا، اتنے پروگرام کیے، ٹی وی کا ٹائم۔ اللہ کے بندو یہ ٹائم ضائع نہیں کیا، میں نے آپ کو وہاں سے یہاں تک لانے کے لیے یہ سارے پروگرام کیے ہیں۔ اب سنیے، اہل سنت و جماعت کے متکلمین، صوفیاء، علماء، عوام، نعت خان، سیف الملوک پڑھنے والے، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھنے والے، دوڑے اور مائے پڑھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رب ہے وہی الہ ہے اور جو الہ ہے وہی رب ہے، یہ لازم و ملزوم ہے دونوں۔ تو جب وہ یہ سارے کہیں تو لوگ کہتے ہیں، کویت والے، شارجہ کے علماء، سعودی عرب کے علماء تو اس کو مانتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک چیز نہیں ہے، ربوبیت میں تو شرک نہیں ہوا، الوہیت میں ہوا ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، یہ الگ الگ ہیں، دو دو ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دوڑے پڑھنے والا بندہ، اس نے کہا ایک ہے، وہ سیف الملوک پڑھنے والے نے کہا ایک ہے، وہ ہمارے مقرر نے کہا ایک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتا کہ وہ ایک ہے یہ نہیں، یہ الگ الگ ہیں۔ تو وہ ربوبیت الوہیت کی تقسیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کو لازم نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کا میں شکر ادا کیا میں نے جب مجھے یہ حوالہ ملا کہ وہ الگ الگ نہیں ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَالرَّبُوبِيَّةُ تَسْتَلْزِمُ الْأُلُوهِيَّةَ أَيْضًا، اسی طرح ربوبیت الوہیت کو لازم ہے اور الوہیت ربوبیت کو لازم، اور یہی تو میں سارے پروگراموں میں کہتا آ رہا ہوں۔ اور کیا خیال ہے، ممکن ناظرین میں سے کوئی یہ کہے کہ اتنا لمبا توحید کا پروگرام کرنے کی کیا ضرورت تھی، پہلے دن ہی یہ پڑھ دیتے کیونکہ بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا تھا اور اس کی مرضی تھی، اس لیے بھی میں نے اس کو اور چلانا ہے، یعنی یہ میں آخری پروگرام نہیں اس کے اوپر کر رہا کہ اس کے بعد میں نے ختم کرنا ہے۔ اب رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے، جو چلائے، تو کیا جس کو الہ مانا جائے اگر اس کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا نہ مانا جائے تو پھر بھی اس کی عبادت ہو جاتی ہے؟ اس اعتبار سے نہیں ہوتی، وہ لازم ہے۔ اب کیا وہ مشرکین اس بات کو مانتے تھے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی حافظ ابن تیمیہ کی دوسری عبارت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ مجموع الفتاوی جلد 11 کتاب التصوف اور صفحہ یہ 227 پر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بہت جو مشرکین تھے وَلَكِنَّهُمْ هَذَا مُشْرِكُونَ بِهِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ بِأَنْ يَعْبُدُوا مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى يَتَّخِذُونَهَا شُفَعَاءَ أَوْ شُرَكَاءَ أَوْ فِي رَبُوبِيَّةِ بِأَنْ يَجْعَلُوا غَيْرَهُ۔ پہلے تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جو مشرک تھے انہوں نے الوہیت میں شرک کیا تھا، بڑا کمال کا یہ بھی جملہ، کہتے ہیں انہوں نے الوہیت میں شرک کیا تھا، ان کی وہ عبادت کرتے تھے، بِأَنْ يَعْبُدُوا مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کیا تھی؟ أَنْ يَتَّخِذُونَهَا شُفَعَاءَ، وہ عبادت یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، اور ان کو وہ شفاعت کے مسئلے میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، خلق و تدبیر میں نہیں، شفاعت کے مسئلے میں۔ یہاں تک تو یہ بات تھی۔ پھر آگے کہتے ہیں وہ شریک سمجھتے تھے، او شرکا، یہاں تک بات۔ پھر کہتے ہیں ان کو شفاعت میں شریک سمجھتے تھے، او فی ربوبیت بأن یجعلوا غیرہ، ہاں یہ بھی بات تھی کہ ان کو وہ ربوبیت کے اندر بھی انہوں نے شریک بنایا ہوا تھا۔ واہ کیا بات ہے! اب وہی 40 جلدیں کہاں رہ گئیں، پورا سعودی عرب کا لٹریچر کہاں رہ گیا، وہ خزانے کنگ فہد کے کہاں گئے، خالد اور فیصل کے خزانے کہاں گئے، کنگ عبداللہ کے خزانے کہاں گئے، وہ امیر کویت کی ساری دولت کہاں گئی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں کبھی ربوبیت میں شرک ہوا، اور حافظ ابن تیمیہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا او فی ربوبیت بین جلو، دوسروں کو انہوں نے ربوبیت کے اندر شریک بنایا تھا۔ پھر آگے کہتے ہیں رب بعد الکائنات دون ما اعترافہم بانہ رب ذالک الرب و خالق ذالک الخلق،
اور وہ اس بات کا کائنات میں کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ دیگروں کو بھی وہ کائنات کا رب مانتے تھے اللہ کے مقابلے میں، حالانکہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ ان ربوں کا بھی رب ہے اور ان کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ پھر سمجھیں، یعنی پہلے اس نے، وہ مشرک یہ کہتے تھے پہلے رب نے ان کو پیدا کیا، پھر انہوں نے آگے کائنات کے بعد حصوں کو پیدا کیا۔ اس طرح سے ربوبیت کے اندر ان کا شرک تھا۔ اگر آج میں یہ پروگرام ربوبیت الوہیت کا یہاں پر میں ختم کر دوں تو اس کے لیے کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ میں نے تو آگے یہ پروگرام چلانا ہے اور میں نے ابھی آپ کو اور بھی بہت سی باتیں سنانی ہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ دوسری جگہ انہوں نے جو کہا تھا کہ جو بندہ کام کر لے بس وہ کرنے سے عبادت ہو جاتی ہے، نہیں کرنے سے عبادت ہوتی۔ مشرکوں کا شرک تب تھا، انہوں نے ربوبیت کے اندر شریک مانا، انہوں نے پیدا کیا ہے، انہوں نے کائنات کو چلایا ہے، اور ربوبیت اور الوہیت لازم و ملزوم ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر کوئی بندہ کو فعل کر دے نا تو وہ کرنے سے بندہ مشرک ہو گیا اور وہ عبادت ہوگی، فعل عبادت ہو گئی۔ ایسا حوالے کو لکھ لیں گی ابھی جو میں آپ کو دینے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، فضل اور اس کی کرم اور اس کے فضل سے دنیا بھر میں یہ کام آئے گا۔ اور یہ حوالہ میں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر سب پروفیسر میرے منہ سے نکلنے لگا تھا، 4-5 پروفیسر اور 8-10 اسٹوڈنٹ تھے، اسی مسئلے پر بات ہوئی۔ تو وہ اس مسئلے پر بات ہو رہی تھی، وہ مجھے دلائل دے رہے تھے کہ کسی کام کرنے سے بندہ استغاثہ سے یا سفارشی ماننے سے مشرک ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، تو پھر جس کو آپ شرک سمجھ رہے ہیں، پہلی بات تو وہ کام شرک نہیں ہوتا، لیکن جس کو آپ شرک سمجھ رہے ہیں وہ کرنے سے تو مشرک نہیں ہوگا۔ اور فرض کریں اگر وہ کام شرکیہ بھی ہو، ہم اسے کر لیں تو کیا کرنے سے مشرک ہو جائیں گے؟ جب تک ہمارا اعتقاد نہ ہو اس کے بارے میں، اعتقاد کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ عبارت جو میں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کر پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ عبارت یہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے اللہ جو میں نے آج کے خطبے میں پڑھی تھی، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یہ سورہ انعام کی 121 نمبر آیت ہے، نوٹ کر لیں، نوٹ فرما لیں۔ اگر کوئی ناظرین میں سے ایسا بندہ بھی ہو جسے قرآن کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ اس نے خود اس کو دوبارہ پڑھنا ہو، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتا ہے اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو مشرک ہو جاؤ گے، یعنی مشرکوں کی اعتقاد کے ساتھ اطاعت کرنے سے بندہ مشرک ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اطاعت کرنے سے۔ اس آیت کی تفسیر میں چند میں نام آپ کو بتاتا ہوں۔ علامہ قرطبی ہیں، ابو بکر الجزائری ہیں، اور ابو بکر الجزائری اور علامہ قرطبی اور احکام القرآن کے اندر وہ سب کی باتیں، مجھے اشارہ ہو گیا، ٹائم کا وہ نہیں رہا، لیکن عبارت میں بہرحال آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگلے پروگرام میں پھر میں اس کو دہراؤں گا انشاءاللہ۔ وہ آگے کیا فرماتے ہیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ قرطبی، ابو بکر الجزائری اور قاضی ابو بکر بن العربی وہ کہتے ہیں انما يكون المؤمن بطاعات المشرك مشركا اذا اطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان، فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فهموا ذلك في كل موضع۔ ابو بکر الجزائری سے پڑھ رہا ہوں اسی آیت کی تفسیر میں، سورہ انعام کی 121 تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں سن لو، بندہ مشرک اس وقت ہوتا ہے جب مشرکوں کے اعتقاد کو صحیح سمجھتے ہوئے ان کے پیچھے لگے،
یہ محل کفر ہے۔ اور فَإِذَا طَاعُوا فِي الْفِعْلِ، اور اگر کسی مسلمان نے اطاعت میں ان کا مشرکوں والا فعل کر دیا، وَعَقْدُهُ سَلِيمٌ مُسْتَمِرٌ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالتَّصْدِيقِ، اور اس کا دل توحید کے اوپر ہے، ایمان کے اوپر ہے، اگر اس کا دل مسلمان ہے، اس نے یہ فعل کر دیا، فَهُوَ عَاصٍ، پھر وہ صرف گناہ گار ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں فَهَمُوا ذَلِكَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ، اس بات کو سمجھ لو، یاد کر لو، زندگی بھر میں جب کوئی شرک کی بات کرے تو اس عبارت کو، میں نہیں کہہ رہا، قرطبی کہہ رہے ہیں، ابو بکر الجزائری وہ کہتے ہیں سمجھ لو اس بات کو، ہر مقام پر یہ قاعدہ آئے گا، بندہ شرکیہ کام کرنے سے، اگر وہ کام شرکیہ ہو بھی تو، اگر شرکیہ کام ہو اور کام کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، وہ اس وقت ہوتا ہے جب مشرکوں کے اعتقاد کو مانے، اور یہ ہر جگہ قاعدہ چلتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ گناہ گار ہوگا، وہ مشرک نہیں ہوگا۔ اس حوالے کو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بھی پڑھوں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔